بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا ہے یا گناہ کیا ہے۔ بعض اوقات بعض والدین کسی ناجائز وجہ سے ایک بچے کو زیادہ دیتے ہیں، ایک بچے کو کم دے دیتے ہیں۔ ایک ہے جائز وجہ، مثلا خدا نخواستہ ایک صحت مند ہے، عقل مند ہے، صحیح، ایک بچہ تھوڑا کمزور ہے، یہ والا جو ہے خود کام کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے کہ یہ تو بالآخر کر بھی لے گا، دوسرے کو تھوڑا زیادہ سپورٹ کر، مثلا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا مجھے، اس لیے کام دے دیں مثلا، یا اس بعض جو غیر شرعی اسباب ہے ان کی وجہ سے کسی ایک کو مثلا زیادہ دے دیں، اس کو اجازت ہے، دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس اختیار کو غلط یوز کرے اللہ پکڑ کر سکتا ہے۔ جیسے شوہر کو طلاق کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، لیکن اب یہ طلاق کا حق کیا کر رہا ہے؟ زندگی نہیں گزارنی لیکن اس کو تنگ کر رہا ہے طلاق نہ دے کر۔ اب یہ کہے کہ میرا تو یا اللہ حق تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا، چونکہ اس پر خدا نے دھمکی دی ہوئی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے، یعنی وصیت کو اجرا کرنا میری ذمہ داری لگی ہے، مجھ سے کہا گیا آپ وصیت کو اجرا کریں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری کی ہے، زیادتی کی ہے ایک کے ساتھ، یا یہ کہ گناہ کیا ہے، وصیت کر گیا مثلا میری 1/3 میں سے شراب خانہ بنایا جائے مثال کے طور، یا کوئی اور ایسی گناہ کا کام کر گیا، تو اب جو جس نے اجرا کرنا ہے وہ اس میں ایسی چیز جو اس کے لیے عذاب کا، زیادتی کا باعث ہے، وہ صحیح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے یا گناہ سے کام لیا ہے تو وہ آپس میں صلح کرا دے، یعنی وہ جو ورثاء ہیں ان کو بٹھائے اور ایک دوسرے میں مصالحت کروائے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس کو مصالحت کے ساتھ کام کروا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے وصیت والی بات پہ عمل نہیں کیا تو اب اس کو اللہ گناہ دے گا، نہیں، اگر دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی اور اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو اس کی ان کو ورثاء کو بٹھا کر اصلاح کرا دے، آپس میں یعنی صلح کرے، آپس میں مصالحت کر لیں، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں جو اصلاح کے لیے کچھ چیز بدل دے اس پر کچھ گناہ نہیں؟ کیونکہ پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کل کیا فرمایا تھا، جو وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے تو بدلنے کا گناہ اسی کے ذمہ ہے جس نے بدلی ہے، لیکن اگر یہ تبدیلی نیک نیتی سے ہو، زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس زیادتی کو روکنے کے لیے کی جائے تو اللہ فرما رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 183 روزوں کے بارے میں، روزوں کے وجوب کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی جیسے ایک قاضی حکم کو کیا کرتا ہے؟ لکھ دیتا ہے، لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں؟ اگر کوئی پوچھے کیوں یا اللہ ہمیں کھانے سے روکا ہے، پینے سے روکا ہے، اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ لعلکم تتقون، تم سے مزدوری کروانے کے لیے، مشقت کرانے کے لیے، تم سے کوئی اللہ کو غصہ تھا اس غصے کو نکالنے کے لیے نہیں، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے۔
جب کھانے کا جی چاہے گا نہیں کھاؤ گے، پینے کا جی چاہے گا نہیں پیو گے، تو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ جب خدا روک دے کسی کام سے تو وہ نہیں کرنا ہوتا. جیسے کھانے پینے سے رک گئے ہو، اور نہ صرف کھانے پینے سے روکنا مراد نہیں ہے. لہذا روایات اہل بیت اطہار میں یہ ہمیں بتایا گیا روزے کے 3 درجے. سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے پہ کنٹرول کرو. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے جو توضیح المسائل میں بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ سب سے نچلے درجے کا روزہ ہے جو توضیح المسائل میں چیزیں بتائی ہیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے، نچلے درجے. اس سے اوپر کے درجے کا جو روزہ ہے اس میں انسان آنکھ کو بھی روک کے رکھتا ہے، کان کو بھی روک کے رکھتا ہے، زبان کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی صرف یہ میں نے کھانا نہیں، عام طور پہ میرے منہ سے یہ غلط بات نکل جاتی ہے جب غصہ آتا ہے، اب مجھے روزہ ہے، میری زبان بھی کنٹرول میں رہے گی. دیکھ لیتا تھا ان جگہوں پر جہاں کو دیکھنے سے خدا راضی نہیں ہوتا، آنکھ کو میں عادت ڈالوں، جیسے پیٹ کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، شکم کو، معدے کو کنٹرول کر رہا ہوں، اس طرح آنکھ کو بھی کنٹرول کروں. کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہوں گے؟ کان بھی کنٹرول کروں، وہ سنوں جس سے خدا راضی ہے، وہ نہ سنوں جس سے خدا راضی نہیں. کان کو کنٹرول کرتا ہے، آنکھ کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کو کنٹرول کرتا ہے. یہ اوپر کے درجے کا روزہ. تیسرا درجہ جو سب سے اونچا ہے، دماغ کو بھی کھلا نہیں چھوڑتا، جو مرضی سوچے، غلط باتیں سوچے، بیہودہ باتیں سوچے. ٹھیک ہے، ابھی تو روزے سے ہوں، افطار کرنے کے بعد یہ کرنا ہے، خرابی کا سوچے. افطار کر لوں پھر اس کے بعد یہ والا کام کرنا. دماغ کو بھی آزاد نہ چھوڑے. یہ فرمایا کہ یہ اولیاء کا روزہ، سوچ کو بھی اس کو بھی روزہ رکھا تھا، کنٹرول کرتا. آپ توجہ فرمائیں، 30 دن واقعاً اگر ہمیں توفیق مل جائے، اور یہ توفیق سیریس ہونے سے ملتی ہے، سنجیدہ ہونے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج میں کہیں درس تھا تو وہاں بھی بات ہوئی، تو وہاں پر ایک مجھ پر سوال ہوا کہ یہ ہم جو کام آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کر رہے، تو اللہ نے توفیق اگر دینی ہوتی تو دے دیتا. توفیق ہوگی تو ہم کریں گے، ہمیں توفیق نہیں ہے، ہم نہیں کرتے. یعنی کانسیپٹ دیکھیں، ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اگر خدا چاہتا تو ہم کر لیتے. یہ قرآن آیات ہے کہ یہ کافر رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، ہم جو فرشتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں نا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اگر وہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ہم فرشتوں کی پوجا نہ کرتے. ٹھیک ہے، یہ وہ توفیق والی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، قرآن نہ پڑھو، اللہ توفیق نہیں دیتے، یعنی اپنی سستی کو اللہ کی اس پہ ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بدکاری کرتا ہے، اللہ نے توفیق دی اس کو. کام خود کرو، برا کام خود کرو، اللہ پہ ڈال دو، اچھا کام نہ کرو، اللہ پہ ڈال دو. اس سے بڑا یعنی خطا اور اشتباہ کیا ہوگا. بس روزے کا سبب کیا ہے؟ وجوب کا جو قرآن نے بتایا، تقوی پیدا کرنا. اگر 1 مہینہ گزار دیا اور جب روزے ختم ہوئے تو وہی حالت ہے، وہی روٹین ہے، وہی افکار ہیں، وہی آنکھ بھی وہی کچھ کر رہی ہے، کان بھی وہی کر رہے ہیں، تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی سے نقل شدہ روایت کے مطابق بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو وقت افطار سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہے. بس محنت کی ہے، مزدوری کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے روزے کو سمجھا ہی نہیں کہ روزہ ہے کس لیے. وہ سمجھے بس بھوکا پیاسا رہنا ہے. نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. صدق اللہ العلی العظیم.